نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا جو سورۃ البقرہ کا لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے تفسیر کا، ہم ایسی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس انداز کی وہ جو ہے تفسیر پورے یوٹیوب میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ سورۃ البقرہ کے ہم دوسرے رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر اور بالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی میں ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یخادعون مطلب دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہی سبب اس کے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، سورت کے شروع میں پہلے مومنین کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو پہلے کھلے کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہاں سے مطلب پہلے مومنین کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا جو واضح کھلے کافر، اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ جائیں، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے، اور بہت سخت بھی ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ وہی بات ہے کہ جو پیچھے آیت اس میں ساتھ میں کی گئی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، اور یہ ان کے دل کی بیماری ہے، مرض ہے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق بھی بالکل نہیں ہوگی، مطلب اس حد تک گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات ولکن لا یشعرون، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، تو جان لو کہ اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں تو جو مطلب جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مطلب تنہائی میں جا کے جو ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، باقی جو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کو جو ہم کہتے ہیں ایمان لائے، وہ صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ اپنے شیطانوں سے مراد، پہلے فرمایا نا الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لہم آمنوا کما آمن السفہاء۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کے سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی رسی لمبی کر دی، چھوڑ دی، ویسے تو باندھی، جیسے کہ آپ کسی جانور کی رسی کو ایک تو کھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس ایریے میں گھومتا رہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو کھلے چھوڑی ہوئی ہے اور ان کے دوغلے پن کی فوری سزا
دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا تدبیر بڑی کارآمد ہے، ہم دنیا میں اپنے کفر پر بھی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اور یوں جو مرضی دل میں آ رہا ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اور اس بات کو انہیں علم ہی نہیں کہ وہ اپنی گمراہی میں خود بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، یہ انہیں احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں، چونکہ اللہ ان پر ابھی تو چونکہ وہ مذاق کرتے ہیں مومنین کے ساتھ، تو چونکہ اللہ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، تو اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کا یہ عمل نتیجہ تھا جو وہ اعمال کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ کے اس عمل کو بھی یہاں کہ انہی کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دیا، مذاق سے تعبیر فرمایا۔ آیت میں ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ آپ ترجمہ غور سے سن لیا کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، میں بالکل آسان سادہ اور عام فہم زبان میں ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، لہٰذا ان کی جو تجارت ہے، ان کی جو بزنس ہے، وہ ان کو پروفٹ نہیں دے گا۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوگا۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے ایک بڑی آگ تو روشن کر دی ہے۔ فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس آگ نے اس گرد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا، نور سلب کر لیا اس آگ کا، فی ظلمات وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، کہ انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ صم بکم عمیون فہم لا یرجون، کہ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ واپس نہیں آئیں گے، لا یرجون، واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے برستی بارش، کصیب من السماء، آسمان سے برستی بارش کی طرح، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور چمک بھی ہو، مطلب گرج چمک کے ساتھ اس طرح کا آپ خود تصور کریں کہ ایک ماحول بن جائے، موسم بن جائے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیں، من الصواعق حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مطلب جو آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو ایسے انگلیاں دے دیں ہیں اپنے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ان منافقوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہی ہیں کہ جو اسلام کے واضح دلائل کے سامنے آنے کے باوجود اتفاق کی گمراہی، نفاق اور گمراہی میں پھنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح جب اسلام آ چکا ہے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کریں کہ وہ واضح طور پہ نفاق وغیرہ میں پھنسے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی جسے صاف ہو جاتی ہیں اسلام کے نور سے، جیسے کہ آگ کی کچھ آپ لائٹ جلا لیں، چلو آگ کی مثال تو اللہ نے دی ہے، آپ کسی اپنی نارمل زندگی میں مثال لیں، ایک لائٹ لے لیں، ایک ٹارچر لے لیں، تو اس کو آپ جیسے دیں گے وہ روشن ہوگا تو وہ ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دے گی۔ تو اسلام اسی طرح ایک اسلام کا بھی ایک نور ہوتا ہے، اس سے نور پھوٹتا ہے، روشنی اس اسلام کی ہوتی ہے، تو اس سے ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، حقیقت واضح ہوئی، لیکن پھر بھی ضد، ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، چھین لی، اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر، مطلب ہے کہ قوت سماعت، قوت بصریہ، وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی باتیں جو نہیں سن سکتے تھے، حق کو قبول کرنے کی باتوں کو، اس راستے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آگے منافقوں کی پہلی مثال ان منافقوں انکین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل اور سامنے آنے کے باوجود جو ہے نا خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ جنہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین، یہ مطلب یہ تو ان کی مثال تھی اوپر والی، اب اس منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو اس کے دل، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا، سمجھ میں آ رہے؟ تو اب دیکھیں کہ اس کے دل میں جب دیکھو نا
جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی ہیں تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تعبیر کیا گیا اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس سے اندھیریوں سے تعبیر کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح برستی ہوئی بارش سے اسلام کو تعبیر کیا گیا اور اس کی روشنیوں کو، اور اس میں کفر و شرک کی جو خرابی ہیں اس کا جو بیان ہے نا اسے اندھیروں سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں کفر و شرک پر جو عذاب کی جو دھمکیاں ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن میں حق کے دلائل اور حق کو جو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھیں کہ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، کلما اضاء لہم مشوفی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشن کر دی جاتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ کلما ازل یکاد البرق، یہ قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، کی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، کلما اضاء لہم مشوفی، جب بھی ان کے لیے روشن کر دیتے ہیں مشوفی تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر روشنی کو کھینچ لے جاتا ہے، اندھیرا پڑ جاتا ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اب باقی ان جو آگے والی جو 2 آیات ہیں ان میں پھر جو مزید اس میں جو وضاحت ہوگی اس کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر ہمارا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔